الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سیرت اور خاص کر ہم نے کتاب سلیکٹ کی ہے الرحیق المختوم، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سیرت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کتنے مقام ہیں، اگر ہمیں سیرت سمجھنا ہو تو پھر ہم ان مقامات پر قرآن کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور کیونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ نے تشریف فرمائی، جس طرح آپ نے عمل کیا، جس طرح قرآن کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالا، وہ سراسر مومنوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور اگر ہم سیرت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن میں دو جگہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر لحاظ سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سیرت پڑھیں بھی نہیں اور پھر اس رول ماڈل کو پوری طرح اپنا لیں؟ لہٰذا پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھا کورس ہے، کتاب بڑی اچھی ہے، پڑھانے میں کوئی کمی میں میری طرف سے ہو تو مجھے ضرور بتائیں، لیکن آپ اچھی طرح پڑھیں۔ اب آج کے سوالات سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا ڈائجسٹ کیا۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آج کا اسرائیل جو یہودی ہیں، انہوں نے آئرن ڈوم بنایا تاکہ کوئی کسی قسم کے جو میزائل ہیں، کوئی چیز اس کے اندر سے گزر کر اسرائیل کی ریاست کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو جذبہ ایمانی تھا ایرانیوں کا، وہ جو جذبہ ایمانی تھا حوثیوں کا، کس طرح اس کو تہس نہس کر دیا، اور اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے خیبر میں، غزوہ خیبر پڑھا ہے نا آپ نے، اس کے اندر یہ مجھے بتائیں کہ ان یہودیوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے کیا بندوبست کیا تھا، جیسا آج کے یہودیوں نے آئرن ڈوم بنا رکھا تھا؟ سر انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، بہت مضبوط قلعے، جن پہ کوئی کتنے قلعے تھے ان کے؟ سر یہ تو ڈاکٹر صاحبہ، پڑھنے کا مطلب یہ ہے گڑنا۔ آپ نے بالکل جواب ٹھیک دیا، لیکن اگلے جواب سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ جو قلعے تھے وہ کتنے قلعے تھے، کیسے قلعے تھے۔ وہ بالکل آئرن ڈوم کا ایکویولنٹ تھے۔ وہ ناقابل، ان یہودیوں کے خیال کے مطابق وہ ناقابل شکست تھے کہ ان قلعوں پر کوئی فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ساری تفصیل میں نے بتائی آپ کو۔ جلدی سے نکالیں اپنی کتاب میں، پیج نمبر، غزوہ خیبر کا ہے، جلدی نکالیں، پیج نمبر 502 503 نمبر۔ دیکھیں نا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور پوری طرح سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ نکال لیا آپ نے 503 پیج؟ جی ہاں۔ اس کے بالکل تیسری لائن ہے، خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک منطقے میں حسب ذیل قلعے تھے، 5 قلعے حسن نائم اور حسن صعب بن معاذ اور حسن قلعہ زبیر، حسن ابی اور حسن نگار۔
3 اور قلعے تھے، یہ سارے مشہور قلعے ہیں، ورنہ گڑیاں اس کے علاوہ گڑیاں بھی تھیں، اور حفاظت کے لیے انہوں نے قلعوں کے ہم پلہ چیزیں بھی بنا رکھی تھی۔ 3 اور جو ہیں وہ نیچے اس کے دوسری لائن میں ہیں، کہ کموس، وتی اور سلالم، یہ 8 قلعے ایسے تھے جو یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ کبھی فتح نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں، پڑھیں، آپ 503 ہی پہ لکھا ہے، میں نے پڑھایا ہے آپ کو، کہ سب سے مشہور قلعے جو تھے، سب سے پہلے قلعہ نائم کو فتح کیا، پیج 503 پر، یہ آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں، صحابہ کے جذبہ جہاد نے ان قلعوں کو کس طرح تہس نہس کیا۔ اسی طرح آپ پیج 505 پہ آ جائیں، قلعہ صعب بن معاذ، تیسرا قلعہ زبیر، اس کی فتح۔ ایک ایک چیز ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب کافر اس قسم کے بندوبست کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام کے غلبے کے لیے کس جذبے سے سرشار ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ ایمان سر، مضبوط ایمان، اللہ پہ بھروسہ، جی، مضبوط ایمان اور اللہ پہ پورا بھروسہ مکمل۔ کامل آپ ایمان۔ کا جذبہ جہاد، جذبہ جہاد پکے ایمان کی نشانی ہے۔ جب لڑائی کرنی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہو۔ یہی صحابہ نے کیا اور یہی آج ایران نے کیا ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، آج کے دور کے حالات میں سمجھیں۔ آپ نے دیکھا کہ قلعہ ابئی جو ہے وہ 506 پیج پہ ہے، قلعہ نزار کی فتح بھی 506 پیج پہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کافروں نے دیکھ لیا، یہودیوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کے سامنے کوئی قلعہ نہیں ہے۔ جذبہ جہاد سے سرشار یہ مجاہدین، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، تائید اور نصرت الہی ہے کس کے ساتھ؟ جو جذبہ جہاد کے اللہ فی سبیل اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ یہ تائید اور نصرت اس کو فتح سے ہمکنار کرتی ہے۔ اور آج یہ جذبہ ہمارا مردہ ہے، اور آپ دیکھ لیں اسرائیل جیسی چھوٹی سی کم لوگ، اور کتنے عرب اور عجم کے مسلمان ہیں، اور کس قدر وہ ظلم کر رہا ہے فلسطین میں، اور کتنی بے بسی کا اظہار ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ٹرمپ جو ان مسلمانوں کا قاتل ہے اس کو تمغہ دیا جائے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ انعام دیں، نوبل پرائز دیں۔ کتنا دیوالیہ پن کا بڑا ثبوت ہے یہ ہمارے ایمان اور جذبہ جہاد کا۔ سوچیں، دیکھیں، خدا کے لیے غور کریں۔ تو آپ ذرا یہ پڑھیں، اور آج مسلمان اس لیے مقابلہ یہود کا نہیں کر رہے، ورنہ آپ دیکھ لیں خیبر میں کیا بستی تھی ان کی، کیا انتظامات تھے ان کے، کیا قلعے تھے ان کے، کیا گڑیاں تھیں ان کے، بنکرز، اور آپ دیکھیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند 100-2000 سے بھی کم تھے صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح فتح کیا ان کے لیے۔ یہ وہ ثبوت ہیں کس بات کے؟ کہ جو
ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑو گے، ینصرکم، وہ تمہیں ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس لیے یہ سیرت اس طرح نہ پڑھیں پلیز۔ کوئی سوال یہاں غزوہ خیبر پر؟ اب آ جائیے غزوہ موتا۔ یہ موتا جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس یہ جو آپ دیکھیں بڑا دوسرا پیرا جو تیسری لائن ہے، یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا۔ پہلی بات کتنا، یہ سب سے زیادہ، اب خونریز معرکہ آپ دیکھیں کہ بدر کم تھا، بہت کم تھا، یا وہ کم تھا آپ کا غزوہ خندق، لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیوں مشکل تھا، ذرا نوٹ کریں آپ۔ اور فرمایا کہ یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع 8 ہجری یعنی اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ ہم ذرا چیک کریں گے ہجری کو کہ یہ واقعہ پیش آیا 8 ہجری میں۔ اچھا، اس سے پہلے مشہور واقعہ کیا ہوا بلا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کام کیے؟ ایک کہ دعوت دین کا کام، اور دوسرا کون سا کام کیا، جلدی بتائیں۔ حضرت صفیہ سے شادی کی۔ اچھا، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو بھی کام کیے وہ تاریخ میں بتائے گئے، لیکن وہ بڑا واقعہ نہیں تھا جس طرح کا یہ واقعہ تھا اپنا موتا کا واقعہ۔ تو سر آگے پیچھے جو قبائل تھے ان کے خلاف، جی آگے پیچھے جو قبائل تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں مل کے حملہ کیا تھا کفار کے ساتھ، ان کے خلاف کام کیا۔ ہاں، دین کے غلبے کے لیے پھر جو سارے، اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں، یہ پورا چیپٹر ہے اور بڑا زبردست چیپٹر ہے، اور اس کا یہ پیج 400 لکھیں آپ اس کے اوپر، یہاں مارکا جو مارکا موتا ہے وہاں آپ لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور عمراء کو خط لکھے، جو پیج ہیں 476 تا 493، 476 سے لے کر 493 تک۔ اچھا، یہ بڑا، اگر آپ غور سے پڑھیں نا، یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں بات کو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 300 صحابہ بھیجے بدلہ لینے کے لیے، کس کا بدلہ لینے کے لیے؟ حضرت حارث بن عمیر ازدی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا، اور اس وقت کے حاکم بصرہ کے پاس جو روانہ کیا، انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقاب میں معمور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یہ بدلہ لینے کے لیے، اس لیے کہ کوئی کسی ایلچی کو، پیغام رساں کو قتل کرنا اس وقت بہت بڑا جرم تھا، اور یہ جو شرجیل گورنر تھا، اس نے وہ جرم کا ارتکاب کیا، اور ایک صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر جا رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اچھی، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ پر بہت سخت گراں گزری، اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے
3000 کا لشکر تیار کیا تاکہ اس شہید کا بدلہ لیا جا سکے۔ یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی جنگ میں فراہم نہ ہو سکا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ 313 تھے بدر میں، اسی طرح جنگ احد میں بھی 3000 سے کم تھے۔ تو یہ پہلا لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ اور اب ذرا نوٹ فرمائیں، ذرا غور کریں، نبی اسی کا جو لشکر کے امراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، بڑی قیمتی بات ہے۔ کیسے پلانر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، سنیں کہ پہلے آپ نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ آپ کو پتہ ہے زید بن حارثہ کون تھے؟ جلدی بتائیں کون تھے؟ نبی سر کریم آپ صلی اللہ کے علیہ وسلم منہ کے وہ بولے بیٹے غلام تھے جو بچپن غلام، میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہبا کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کا مشہور واقعہ کیا ہے بولا؟ آپ کے آپ منہ صلی اللہ بولے علیہ بیٹے وسلم تھے۔ کی جو پھوپھی ذات تھی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور پھر پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹ منہ کے بولے بیٹے کی حیثیت۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا اذان بنتا۔ خدا کا خوف کریں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ اصل جو واقعہ ہے، جب ان کے والدین کو پتہ چلا وہ آئے، اور انہوں نے جب والدین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا زید سے بات کرو۔ زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ہے، تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں، آپ اس کا تو اللہ ذکر ہی نہیں اللہ کر ابو رہے۔ بکر نبی سے۔ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مومن اس وقت ہے جب سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اس کا ثبوت فراہم کر دیا، والد کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ تھا واقعہ جو ان کی عظمت کی انتہا ہے۔ اچھا، تو اب اللہ کے رسول دیکھیں کیسے انسٹرکشن دے رہے ہیں، کتنے جنگی ماہر ہیں۔ فرمایا اگر زید قتل کر دی جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو قیادت سونپی جائے، اور اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار، پوری پلاننگ کر کے لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت زید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیے گئے تھے، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ یعنی ایک طرف تو بدلہ دینا مقصود ہے، لیکن اگر وہ دعوت قبول کر لیں، ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بڑا رسالت کے کاموں میں حکمت کا دخل ہے، کہ اگر وہ دعوت قبول کر لیں، اگر نہ کریں ہاں پھر لڑائی کریں۔ لیکن لڑائی میں بھی کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ پیج 527 پہ دیکھیں، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، نمبر 1، نمبر 2 خیانت نہ کرنا، نمبر 3 کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، نمبر 4 حجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور 5 نمبر کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا، گرانا نہیں۔ جنگ کے دوران کی جو ایسی ہدایات ہیں، آج آپ دیکھ لیں اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ یہ مسلمان حکمران اپنے ملکوں میں کس طرح تخت مشق بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف ہم قرآن کے دائی اور دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالکل ہم نے اسے کچھ ڈال دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
ان پہ لکھیں بدعہدی کرنا 1، خیانت نہ کرنا 2، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بڈھے اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، نمبر 3، نمبر 4، اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نمبر 5، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب ایک چیز ذرا بڑے غور سے دیکھیے اور آج کے مسلمان کو اور صحابہ کو فرق دیکھیے۔ یہ جو پیج 527 پر ہے نا، عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، پہلے آیت ہے سورہ ان آپ کی مریم کی آیت 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم دھاڑتی ہوئی، اور وہاں ہر آدمی وہاں پہنچے گا۔ اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ کیا میں اور آپ پڑھ کے اس کو اسی طرح جو اس میں ہولناکی ہے اس کا احساس کرتے ہیں؟ اسی بس لیے سب پڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یاد رکھیں، قرآن اگر یہ دیکھیں آئے اور ہم کتنے بےحسی سے پڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو وہ آیتیں یاد آنی چاہیے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ بھی پھٹ پڑتا، کہ یہ جو انذار، جس درجے کا انذار یہاں موجود ہے، تنبیہات ہیں، وہ انسان کانپ جاتا ہے۔ اور دیکھیں کس طرح سیرت لکھنے والے نے کمال کیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح لکھی ہے، میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ یہ ہے صحابہ کا فہم قرآن۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کو کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ شعر پڑھے اور میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھیں۔ اوپر آیت پڑھ لی آپ نے جہنم کے بارے میں اور اللہ کا فیصلہ بھی پڑھ لیا، لیکن فرماتے ہیں لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن، مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے کے ہاتھوں، آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ شہادت کو ثبوت سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ایمان کا انشاءاللہ اللہ کے ہاں ثبوت ہوگا۔ کیا میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے آنے والا فتنہ دجال بڑا ہولناک ہوگا۔ ہم سر اس کا کیا مطلب ہے؟ استخوان شکن اور مغز پاش؟ ہاں، مغز پاش کا تو مطلب ہے دماغ کو توڑنے والا، اور جی استخوان شکن کا مطلب ہے جسم جس گوشت پوش سے بنا ہوا ہے اس کو استخوان کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ اتنا جہاد اور جنگ کا اتنا شدید منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسے حالات ہوں کہ دماغ بھی ختم ہو رہا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، جسم جو ہے وہ بھی شکن میں نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہو، اور پھر کسی نیزے باز کے ہاتھوں، آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی
ضرب کا سوال کرتا ہوں. ہائے ہائے، یہ ہے ایمان عبداللہ بن رواحہ کا. ذرا آپ اپنے ایمان کا، میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں. کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ. غور فرمائیں، اس کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ کس کا ایمان کے لیول ان کا دیکھیں. کہتے ہیں تاکہ جب لوگ میری قبر پہ گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت یافتہ رہا. ابھی آپ پڑھیں گے آگے، ذرا تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں. اس کے بعد لشکر روانہ ہوا. یہ کون سا لشکر ہے؟ موسیٰ کا لشکر ہے، جس کو بدلہ لینا ہے. 3000 کا لشکر ہے. اب آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ. اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا. یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے. یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لحم، جذام، بلقین، بحرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3,000 کا لشکر ہے، اور جب یہاں پہنچا ہے تو پتہ چلا کہ کیسے روم خود 1,00,000 اور 1,00,000 لشکر قبائلی ہے. تو کل لشکر کی جو مخالفین مجاہدین ہے کتنی تعداد ہو گئی؟ 2,00,000. بڑے غور سے پڑھیں، یہ آپ بالکل چیزوں کو سطحی پڑھتے ہیں. اب یہ اوپر جو کہا کہ خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، یہ کون سی ناگہانی خوفناک حالت ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. دیکھیں سر، بہت بڑی تعداد تھی. جی، اور یہ لوگ 3,000 تھے اور ادھر 2,00,000 جمع تھے. مسلمان 3,000 کے مقابلے میں 2 مجاہدین لاکھ کا بڑے غور سے سنیں، 3,000 اور عیسائیوں کے ساتھ کل ملا کے 2,00,000 کا لشکر. ذرا غور فرمائیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا صورت حال پیش آ گئی ہے. تو پھر مجلس شورا ہوئی وہاں پر، اور مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا، اور اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک اس سے دو چار ہو گئے. اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا لشکر ذرا جتنا 2,00,000 کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے، اور اس حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزری. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے. آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور کریں، وہ جو پیچھے میں نے پڑھ کے بتایا ہے عبداللہ بن رواحہ کے شعر کا ترجمہ، انہوں نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ کی مدد کی یقین ہونا، یہ ہے یقینی ایمان، یہ ہے شعوری ایمان. جتنی تعریف کریں کم ہے. تو جب انہوں نے خون گرما دیا تو پھر یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اس لیے چلیے آگے بڑھیے. ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کے رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. بالآخر حضرت عبداللہ بن
रवा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेश की हुई बात तय होती है। कितना बड़ा सबक है हर जमाने के मुजाहिदीन के लिए। नोट फरमाइए, और आज इतनी तादाद में मुसलमान, इतने मुसलमान मुल्क, OIC, अरब, गैर अरब, पाकिस्तानी, जिनके पास एटम बम, क्या इस जज्बे के करीब करीब ही पहुंचते हैं? जल्दी बताएं। नहीं सर, सिवाय मोबाइलों के खेलने के और कुछ भी नहीं आजकल के नौजवानों को। अल्लाह तो माफ आप करे। जरा देखें सहाबा किस किस्म के लोग थे। ये तारीख का एक अनोखा वाकया है कि 3,000 मुजाहिदीन और दुनिया की जो उस वक्त भी नामो नेहाद बड़ी ताकत हैकल, उसका मुकाबला, और उसके पास 2 लाख का लश्कर, और मुसलमान मुजाहिदीन सिर्फ 3,000 उसके मुकाबले। दुश्मन की तरफ इस्लामी लश्कर की पेशकदमी, पेज 528। गर्द इस्लामी लश्कर ने मरान में 2 रातें गुजारने के बाद दुश्मन की जानब पेशकदमी की, और बलका के मकाम एक बस्ती है जिसका नाम मशारिफ था, हरकल की फौजों से इसका सामना हुआ, और इसके बाद दुश्मन मजीद करीब आ गया और मुसलमान मूता के जानब सिमट कर खैमा जन हो गए। फिर लश्कर की जंगी तरतीब कायम की, और मैमना पर कतबा बिन कदाद अजरी मुकर्रर किए गए, और मैसरा पर उबादा बिन मालिक अंसारी। ये हमेशा मुसलमानों का लश्कर एक मैमना और एक मैसरा, तो ये दोनों आपने अरेंज कर दिए वहाँ मुजाहिदीन में। अब जंग का आगाज होता है, पेज 529। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए, जब जंग तो इसके बाद मुल्ताहिक फरीकैन के दरमियान टकराव हुआ। ये तारीख की वाहिद जंग है, जरा गौर फरमाएं। 300 मुजाहिदीन और 2 लाख ईसाई प्लस वो जो कबायली लोग, टकराव हुआ और नहायत तल्ख लड़ाई हुई। 3,000 की नफरी 2 लाख टिड्डी दिल के तूफानी हमलों का मुकाबला करने। टिड्डी दिल का मतलब है बुज़दिल। अजीब और गरीब मार्का था, दुनिया फटी फटी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब ईमान की बहार चलती है तो इस वादे बहार चलती है तो इस तरह अजायबात ज़हूर में आते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। ये वो मार्के हैं जो मुसलमानों की तारीख के चमकते हुए सितारे हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हजरत जैद बिन हारिसा ने, ये चहेते का लफ्ज जरा उस पूरे वाकयात की पस मंजर में देखे, ये अलम लिया और ऐसी बेजिगरी से लड़े कि इस्लामी शहबाजों के अलावा कहीं और इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के नेज़ों में गुथ गए और जामे शहादत नूर फरमाकर जमीन पर आ रहे। जरा गौर फरमाएं, तो ये पहले क्योंकि नबी करीम सल्लम का ऐन आपके हुक्म के मुताबिक इसके बाद जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी थी। उन्होंने लपक कर झंडा उठाया और बेनजीर जंग शुरू कर दी। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो आपने सुर्ख और स्याह घोड़े की पुष्ट से कूद पड़े, कोंचें काट दी और वार पर वार करते रोकते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन की तरफ से अपना दाहिना हाथ कट गया। इसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ में ले लिया और मुसलसल बुलंद रखा, यहाँ तक कि बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकी मांदा बाजुओं से झंडा आगोश में ले लिया और उस वक्त तक बुलंद रखा जब तक कि खिलत शहादत से सरफराज न हो जाए। कहा जाता है कि एक रोमी ने इनको ऐसी तलवार मारी कि इनके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह ने उन्हें इन दोनों बाजुओं के एवज जन्नत में जो बाजू अता किए
جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار، وہ جو طیارے کی طرح اڑتا ہے، اور جعفر ذوالجنین، دو بازوؤں والا پڑ گیا، یار مانی اڑنے والا، اور ذوالجنین مانی دو بازوؤں والا۔ ذرا غور فرمائیں شہادت کتنی قیمتی چیز ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرتا ہے ان کے جذبے آپ سے دیکھیں۔ بڑے نوٹ فرمائیں آگے۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا میں کہ روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا، سارے فرنٹ پر تھے، لڑتے لڑتے۔ ذرا غور فرمائیں یہ صحابہ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کو ایمان سے کس، وہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، یہ اے اللہ اس ایمان کو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبوب بنا دے، اور اس کو خوبصورت بنا دے ہمارے دل میں۔ یہ صحابہ اس کی مثال ہیں، آپ دیکھیں یہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے پیٹھ نہیں دکھائی کہ پیٹھ پہ کوئی زخم ہوتا، جی ایک سر جی لمحے وہ کے لیے پیٹھ دکھائی کہ پیٹھ پہ کوئی زخم ہوتا، سارے زخم سامنے تھے، سامنے ہو کے لڑتے رہے۔ ہاں بالکل، لڑتے اتنی لڑتے، شدت، کہیں پیچھ نہیں پھیری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں بولوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے، اس طرح مروی ہے کہ میں نے اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع عمری کی روایت ہے کہ اتنا اور اضافہ کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے پر پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح کی شجاعت اور بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اور اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم اٹھا لیا، وہ جن کے شعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، جن کو شوق شہادت کا کتنا جذبہ عزیز تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کی تمنا کریں، کیوں؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑے، پرچم اٹھائے اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور میرے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے برے زاں دیکھ رہا؟ یہ کیسی صحیح کیفیت ہے دل کی ان حالات میں، ذرا نوٹ فرمائیں، اس پہ غور کیا کریں۔ یہی ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا، یہی ہمارے ایمان میں پختگی لائے گا، یہی ہمارے ایمان میں استقامت لائے گا۔ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت کی لگی ہوئی ہڈی لے کر آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا بات ہے! دیکھیں، تین جو ہیں، یہ تیسرے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، لیڈر۔ اللہ کے لیے ان کو بڑے غور سے پڑھیں، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کیسا مثالی تھا، یہ صحابہ کیسے لوگ تھے، کیا ان کی آرزویں تھیں۔ تو اب جناب آپ دیکھیں کہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔
اس کے بعد نیچے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ. یہ کون ہے اللہ کی تلوار؟ کس نے لقب دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ خالد بن ولید اور رضی اللہ. خالد کو اے آل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. خدا کی قسم اس پہ کروڑوں کروڑوں اربوں فیلڈ مارشل شپ اس سے ہیچ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے نبی کا دیا ہوا خطاب ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس جنگ میں کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور کس طرح 2 لاکھ کے لشکر کو طرح دے کر مسلمانوں کو بچا کر لے جاتے ہیں. اور کیا دھاک بیٹھتی ہے مسلمانوں کی کہ 300 کا لشکر اور 2 لاکھ عیسائی اور پلس قبائلی وہ اس 3000 کا لشکر تھا، 300 کا نہیں. 3000 کا لشکر تھا، 300 کا نہیں. 3,500 کا. جزاک اللہ. تو اب جب آپ کو حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی، چنانچہ صحیح بخاری میں خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک صرف یمنی باٹا چھوٹی سی تلوار باقی بچی. اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی باٹا میرے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا. کیا دیکھیں، یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب مرد، 3,000 مجاہدین کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 200 لاکھ ہے. ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج 531 نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا، وہ شہید ہو گئے. پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر ابن روا نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے. اس دوران آپ کی آنکھیں استوار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اس اللہ نے فتح ان پر فتح عطا فرمائی. یہ ہے وحی، یہ ہے حق اللہ کی طرف سے جو اس جنگ کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرمایا. ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں کہ کس طرح اللہ مدد کرتا ہے. جب اللہ کے سر لیے آج کا جرنیل جو ہے وہ تو جنگ میں حصہ لیتا نہیں ہے، صرف تمغہ لگاتا ہے. ہائے ہائے ڈاکٹر صاحبہ، تاریخ اسلام اگر ہم نے پڑھی ہو نا، قرآن پڑھا ہو، آپ یقین مانیں ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس اللہ کے فضل و کرم ہی کے متمنی رہے. اور شہادت کی آرزو جو تھی آپ دیکھیں کیسی ان لوگوں کے دلوں میں رچی بسی تھی. خاتمہ جنگ بڑا اہم بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جس کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید نے 3,000 کے لشکر سے جس طرح وہاں کمالات دکھائے، وہ تاریخ میں کسی جرنیل کا بس کی بات نہیں. اللہ کی تلوار یوں ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کی. انتہائی آپ سنیں 531 پیج پہ خاتمہ جنگ، انتہائی شجاعت، بصالت اور زبردست جان بازی اور جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے. لہذا اس نازک مرحلے پر حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنر بندی کا مظاہرہ کیا. یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے. روایت میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اس مارکے کے آخری انجام کیا ہوا، تمام روایت پر نظر ڈالنے کی صورتحال یہ ہے معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید
دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی جرت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ یہ ہے مجاہد کا ایویلویشن ان حالات کا۔ آپ دیکھیں کتنے خوفناک حالات۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور وضع تبدیل کر دی۔ کیا مطلب؟ وہ جو سپاہی فرنٹ پہ تھے نا، ان کو بیک میں کر دیا، اور جو بیک میں جو تھے ان کو فرنٹ پہ کر دیا۔ اب عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی نئی فوج آ گئی ہے، کمک آ گئی ہے، وہ ڈر گئے۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی ہیئت اور فضا تبدیل کر دی اور ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساکا پچھلی لائن اور ساکا کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا، اور میمنہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض ہے کہ رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے، اور انہیں جب دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھا ہٹنا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کے عیسائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا۔ یہ بالکل جو ٹرمپ کے بیانات ہیں نا آج کے، یہ انہی کے، حالانکہ سپر پاور تھے اس زمانے میں نام و نہاد، اور کیسی چال چلی کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کیسی تھی کہ وہ جناب فریقین جو تھے ان میں کس طرح ان پر روک پڑا عیسائیوں پر، اور مسلمان مجاہدین کی کیا واہ واہ ہو گئی پوری دنیا میں۔ اور اس کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی اس جنگ میں جو ثابت قدمی تھی، جو جہاد کے جذبے سے لڑ رہے تھے، جو انہوں نے اپنی جان فروشی کا ثبوت دیا، وہ تاریخ میں ناممکن ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک یہ سب بڑی نوٹیبل ہے۔ فریقین کے مقتولین 532 پیج پر۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا اب سارے لڑ رہے تھے نا، خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ بڑے غور سے پڑھا کریں، کتنے سبق آموز ہیں یہ جملے۔ اس مارکے کا اثر کیا ہوا؟ بڑا پیارا لکھا ہے تاریخ دانوں نے۔ اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بد انداں ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ حیرات میں ڈوب گئے، کیونکہ رومی اس وقت ہوئے زمین کی سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکراؤ کا کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اور اس حقیقت پر بڑی پختگی کے ساتھ ثابت قدمی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ دوسری ہی طرز کے لوگ تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں، یعنی اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھی لیڈرشپ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے برسرگر پیکار رہتے تھے، اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔
चुनाचे जरा देखें बनु सुलैम, अशजा, गतफान, ज़बिया, राजा वगैरह कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। यही माशका है जिससे रोमियों के साथ रेस टक्कर शुरू हुई, जो आगे चलकर रोमी ममालिक की फतूहात और दूर और दराज इलाकों में मुसलमानों के इक़्तिदार का पेश नहीं हो सके। इतना बड़ा अजीम मार्का है। अल्लाह की शान देखें कि वो बदला लेने के लिए जिसको भेजा था, जहाँ 3 कमांडर शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी को जिस हिम्मत और जिस जज्बे से, जिस सरफरोशी से वो लड़े, अल्लाह ने क्या उसके अंदर उसके अंजाम को कितना बखैर और उनके लिए खुशखबरियां लाए। आप देखते हैं कि इसके बाद हजरत उमर के दौर में ये ईसाई और यहूदी किस तरह ठहर नहीं सके। कोई सवाल यहां तक? आपको इस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं। मौजूदा हालात के साथ उनका इंतबाक करें, उन पर अप्लाई करें। और आज ये नई बात नहीं है कि ये आयरन डोम, आपने देखा कि खैबर के किले किस तरह मजबूत थे, इस डोम से भी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन सहाबा के ईमानी जज्बे के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकी। अल्लाह ताला ईरानियों को और जिहाद फी सबिलिल्लाह के जज्बों से नवाजे और वो इसी तरह इसराइल और अमेरिका को शिकस्त दें, ताकि दुनिया को ये समझ आ जाए और बुज़दिल मुसलमानों को भी ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत सिर्फ उनके साथ होती है जो अल्लाह के जज्बे के, अल्लाह के लिए जज्बा रखते हों और जिहाद फी सबिलिल्लाह को जन्नत के मुतमन्नी है। बात नोट करें, बड़ी अहम बात। किताबें पढ़ने से नहीं, किताबें पढ़ के समझ के उनमें हक़ाइक़ की तह तक पहुँच कर, खासकर कुरान और सुन्नत, ये मोमिन का सबसे बड़ा इल्म है। यही अल इल्म है, दी नॉलेज है। बाकी सारे जितने भी मज़ामीन हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, ये मोमिन को साहिब बसीरत बना देता है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस जज्बे की वजह से वो अल्लाह उसके लिए जो सारे कामों का अंजाम उसके हाथ में, जो कुन फयकूनी ताकत का मालिक है, जो अल अजीज भी है, अल जब्बार भी है, वो उनके साथ होता है और वो उनको फतह दे। कोई सवाल यहां तक? कोई कमेंट्स? जल्दी बताएं। अब चलिए सरिया ज़ाते सलासल। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारका मोता के सिले में मशारफ शाम के अंदर रहने वाले अरब कबाइल का मौक़िफ़ का इल्म हुआ कि वो मुसलमानों से लड़ने के लिए रोमियों के झंडे तले जमा हो गए थे, तो आपने एक ऐसी हिकमत बालगा की ज़रूरत महसूस की जिसके ज़रिए एक तरफ तो इन अरब कबाइल और रोमियों के दरमियान तफरका पड़ जाए और दूसरी तरफ मुसलमानों से इनकी दोस्ती हो जाए, ताकि इस इलाके में दोबारा आपके खिलाफ इतनी बड़ी जमीयत फराहम ना हो सके। देखिए नबूवत कितनी हिम्मत से लबरेज होती है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वाक़यात को देखें, किस तरह आपने हिजरत फरमाई, किस कसम पुरसी में हिजरत फरमाई, कैसे बार बार हमले किए मुशरिकीन मक्का ने, किस तरह 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई। वो टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ पे मुआहिदा हो गया है वो अब हमला नहीं करेंगे
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے، فوراً جو دوسرا بڑا دشمن تھا جس نے جو سبب تھا غزوہ اپنا احزاب کا، اس کو جا کے فتح کیا۔ جنگ خیبر، غزوہ خیبر کی بات کر رہے ہیں۔ اور غزوہ فیض جب ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا، بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑے۔ آپ دیکھ لیں آج یہودیوں کو دیکھ لیں، چھوٹی سی تعداد میں کس طرح انہوں نے اپنا ٹیکہ جمایا ہوا تھا، اور کس طرح آج وہ ننگے ہو گئے ہیں۔ ایران نے کمال کر دیا، روسیوں نے کمال کر دیا، اور ٹرمپ کا دماغ اس لیے چل گیا ہے، وہ بیکی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ وہ جن باتوں کا اس نے الیکشن جیتا کہ میں جنگ ختم کروں گا، وہ اسی جنگ کو آج فروغ دے۔ خود امریکہ میں آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف کتنی نفرت ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے آخری سانس ثابت ہے۔ تو جناب یہ جو سریہ ذات سلاسل ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی اور حکمت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 1 لاکھ تو عیسائیوں کا لشکر تھا، لیکن 1 لاکھ عرب قبائل بھی تو تھے۔ تو اب آپ نے حکمت عملی اختیار کی، اور آپ نے یہ ایک کام کیا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب فرمایا کہ وہ اب اس مسئلے کو، کیوں کہ ان کی دادی جو تھی وہ اسی قبیلہ بلس سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد، یعنی جمادی الاخر 8 ہجری میں، ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمر بن العاص کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ آ جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ بنو قزاع نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے لیے ارادے سے ایک نفری جنگ فراہم کر رکھی ہے، لہذا آپ نے عمر بن العاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سے وقت اکٹھا ہو گئے، ان کی روانگی بھی اور حضرت عمر بن العاص کی روانگی جو ہے کہ ان پر مدینے کا حملہ ہے، اور یہ دونوں کو یک وقت ہوئے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کے سفید جھنڈا باندھا، اور ان کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں، اور ان کی کمان میں بڑے مہاجرین انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 3 گھوڑے بھی تھے، اور آپ نے حکم دیا جو گلی ازرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہ ہوں، اور وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے۔ جب مسلمانوں کے قریب جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جہنی کو امک طلب کرنے کے لیے وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں رؤوس سائے مہاجرین مثلاً ابو بکر و عمر یہ مہاجرین میں سے تھے، اور سرداران انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ عمر بن العاص سے یا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں اور اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرانا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے آپ کہا میرے پاس امک کے طور پر آئیں، امیر میں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی، اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہہ کے بھیجا، ذرا غور فرمائیں۔ قیادت ہو تو ایسی دور رس اور پر حکمت کہ آپ نے اختلافات نہیں کرلانے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عبیدہ جیسا غری انسان جو ہے وہ ہٹ گیا، اور حضرت عمر نے نماز پڑھی۔ ذات سلاسل، اچھا، وادی قرا کے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے جہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن کا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع
سلسل نامی ایک چشمے پر اترے، اسی مہم کا نام ذات سلاسل پڑ گیا۔ تو یہاں پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹارگٹ کہ ان عرب قبائل کو کسی طرح سے الگ کر دیں، اس کامیابی سے آپ نے اس مقصد کو حاصل کیا۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے آج ہم نے پہلے غزوہ خیبر کے پر تبصرہ موجودہ حالات کی نظر میں کیا، ریویژن کیا، اور پھر آج ہم نے کس طرح مارکا موتا جو تاریخ کا ایک المیہ ہے اور ایک عجیبہ ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے مجمع کو شکست دے کر دنیا میں ہمیشہ کے لیے راہ ہموار کر دی، کافروں کی شکست اور مومنوں کی فتح کی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ بڑے اہم ٹاپک ہیں، خدا کے لیے دھیان کیجئے۔ آگے فتح مکہ کا ٹاپک ہے۔ سوچیں وہ مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپتے چھپاتے اپنی جان بچائی، قتل کا منصوبہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا، نافذ ہونے جا رہا۔ ٹھیک 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر، یہ ہے کسی قائد کی، کسی عسکری لیڈر کی کامیابی۔ ٹھیک 10 سال بعد 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر اسی مکے کو کس ترتیب سے فتح کیا، کس ترتیب سے فتح کیا، کس حکمت سے فتح کیا، اس کی تفصیلات آپ پڑھ کے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور غزوہ موتا کو بھی غور سے پڑھیں، اگلی دفعہ پھر آپ کے لیے سوال تیار ہوں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو کہ اس مضمون کو اور بہتر پڑھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سر اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو سب کچھ عمل کی توفیق دے۔ ہر ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آج کے مسلمان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ جو تھے صحابہ تھے حضور پاک کا زمانہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بات سمجھیں، جب قرآن سے اور حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم تو کافروں جیسے حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ دیکھیں جب دو ہم جہاد چیزیں، کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ بالکل آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب انسان کے اندر ساری ذہانت، خوبیاں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر نیچوں سے نیچے کر دیا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بہترین صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، لیکن یہ دنیا کے پرستی، حوث پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی میں لگ کر اسفل السافلین ہو گیا۔ کون سے لوگ بچے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو قرآن اور نبی پر ایمان لائے اور پھر اس قرآن و عمل الصالحات، اسی قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ پیشوا بنایا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہائے ہائے، کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ انہی لوگوں کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے تر و تازہ۔ اور پھر فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ الدِّينِ۔ تو خدا کے لیے اس دین کو سمجھیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس سے روگردانی کی
تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ سر 1.5-2 ارب مسلمان ہیں اور چند لاکھ یہ ہیں یہودی، جی تو ان کا غلبہ ہمارے اوپر ہے۔ چند لاکھ یہودی اور 1.5-2 ارب مسلمان اس وقت 98 لاکھ یہودی۔ مغلوب ہیں۔ دیکھیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے۔ کمی جس بات کی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا قرآن سے، ایمان مضبوط ہوگا سیرت سے، ایمان مضبوط ہوگا سنت سے، وہ ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کے پاس سامنے یہ پڑھی ہے نا سورت، تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، دوسری ہے بڑی کمال کی صورت ہے، چند آیات لیکن پوری انسانی زندگی کو کہا، والعصر، پوری تاریخ اور زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ کون گھاٹے میں نہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے کس پر؟ قرآن پر، اللہ پر، رسول پر، آخر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کتنا سمپل، لیکن یہ مرحلہ اگر آپ نے، اللہ نے بہترین سورۃ 3 میں پڑھا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ یہاں بتایا کہ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین سر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کل پھر سورہ یاسین کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرست والی زندگی دے، اسی طرح ہم لوگ آپ سے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ آمین۔